الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کا ہمارا سبق تحاوی شریف کا کلاس عالمیہ سال اول کے لیے 7واں سبق، اذان کا جواب کیسے دیا جائے۔ اذان سننے کے بعد جواب دینے کے جو الفاظ ہیں ان میں دو موقف ہیں، دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ جو مؤذن اذان میں کلمات ادا کرتا جائے وہی کلمات اذان سننے والا جواب میں بولتا جائے، اذان کا جواب ہو جائے گا۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں جناب، جو مؤذن اذان میں کلمات کہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، ان دونوں مقامات پہ ان کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہہ لے، باقی اذان کے جو کلمات ہیں وہی والے کلمات کہہ لے۔ یہ دوسرا موقف ہے۔ اب پہلے موقف کو ڈیٹیل میں اگر دیکھیں تو ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، اس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ جب مؤذن سے اذان سنو، حضور کا فرمان ہے کہ جب مؤذن سے اذان سنو اس کی مثل کہو، اور ایک حدیث میں فرمایا جب مؤذن سے اذان سنو وہی کلمات کہو، پھر مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے میرے لیے وسیلے کا سوال کرو، اور وہ جنت میں ایک مقام ہے وسیلہ جو اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کے لیے مناسب ہے، اور حضور نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں، پس جو شخص میرے لیے وسیلے کا سوال کرے گا اس کے لیے میری شفاعت جائز ہو جائے گی۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ یعنی اس حدیث مبارکہ میں یہ کہا گیا کہ جو مؤذن کلمات کہے وہی تم بھی کہو، اذان مکمل ہونے کے بعد مجھ پر درود پڑھو، چونکہ جو مجھ پر درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 بار درود پڑھتا ہے۔ پھر فرمایا میرے لیے دعائے وسیلہ، جو اذان کے بعد ہم دعا مانگتے ہیں اس کو دعائے وسیلہ کہتے ہیں، وہ دعا مانگے، چونکہ وسیلہ نام کا جنت میں ایک مقام ہے خاص جو صرف ایک بندے کو ملنا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے وہ میں ہی، اور یقیناً آپ ہی ہیں، اور آپ سے بڑھ کر تو کوئی مخلوق میں مقرب ہے ہی نہیں، تو پھر اور کوئی کیسے ہو سکتا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا جو میرے لیے دعا مانگے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ پہلا موقف ہے۔ اس میں ایک چیز تو یہ بڑی کلیئر ہو گئی کہ اذان کے ساتھ درود کا کنسیپٹ حدیث میں موجود ہے، اور یہ تحاوی شریف کی حدیث پاک کی کتاب ہے، فقہ اور حدیث کی اکٹھی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، اور بھی کئی کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اذان کے ساتھ درود کہاں سے آ گیا، اس کو کہاں سے آپ نے ملا لیا۔ او بھائی بخاری مسلم تو زبان سے آپ کے ہٹتی نہیں ہے، لیکن یہ مسلم کی حدیث آپ کی زبان پہ آتی کیوں نہیں، یہ ذہن میں سماتی کیوں نہیں؟ چونکہ اذان کے ساتھ درود کا تعلق آ گیا اس لیے۔ تو اذان کے ساتھ جو درود کا کنسیپٹ ہے یہ بریلویت نہیں ہے، یہ بریلویوں کا گھڑا ہوا عمل نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس پہ بریلوی لوگ عمل کرتے ہیں۔ یعنی یہ عجیب بات ہے کہ تم اگر یہ جو دیگر برادری کے لوگ ہیں جو صلاۃ و سلام پڑھنے کے، اذان کے ساتھ درود پاک پڑھنے کے قائل نہیں ہیں، وہ اپنی طرف سے گھڑ کے بھی بات چھوڑ دیں تو وہ حدیث سے ثابت ہے اور اس پر صحیح حدیث آ جاتی ہے، اپنی طرف سے بھی بات کر دیں، اور اگر ان کے موقف کے خلاف مسلم شریف سے بھی حدیث پڑھ دی جائے تو پھر بھی وہ عمل بعد کا اور بدعت ہو جاتا ہے، اور جس عمل کا حکم حضور نے فرمایا ہو وہ بھلا بدعت کیسے ہو سکتا ہے۔ تو یہ مسلم شریف میں حدیث مبارکہ ہے، تحاوی شریف میں حدیث مبارکہ ہے، اور بھی کئی کتب حدیث میں، یعنی حدیث کا اگر کوئی انکار کرے تو اسے کئی جگہوں سے اس حدیث کو دکھایا جا سکتا ہے۔ بہرحال تو فرمایا کہ اذان پڑھو،
جو اذان پڑھے تو جو اس سے سنو وہی کلمات کہو، پھر مجھ پر درود پڑھو۔ اذان کے ساتھ درود کا ذکر ہے۔ دیکھیں نا، اذان کے بعد اذان والی دعا یہ متفق علیہ ہے، سارے اس کو مانتے ہیں کہ یہ دعا مانگنی چاہیے۔ وہ بھئی پہلے اذان ہے پھر دعا ہے، اس اذان اور دعا کے درمیان میں جو جملہ تھا وہ آپ نے سکپ کیوں کر دیا؟ وہ آپ نے چھوڑ دیا، بدعت کہہ کے چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ ایک مسلمانوں کی جو میجورٹی ہے، بہت بڑا جو ایک طبقہ ہے وہ پڑھتا ہے۔ آپ نے معاندانہ رویہ اختیار کیا، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے حدیث کے جملے کو ہی آپ نے سکپ کر دیا اور چھوڑ دیا۔ یعنی آپ اذان کے جواب کو بھی مانتے ہیں اور اذان کے بعد کی دعا کو بھی مانتے ہیں، اور ان کے درمیان میں جو حدیث میں عمل آیا ہے کہ مجھ پر درود بھی پڑھو، اس کو آپ نہیں مانتے ہیں۔ تو یہ بڑی عقل سے بعید بات ہے کہ ایسا پتہ نہیں کیوں ہو گیا، بہرحال نہیں ہونا چاہیے۔ اور درود پاک تو پڑھا ہی حضور کی محبت سے جاتا ہے، تو درود سے منع یا درود سے جو ایک دوری ہے، میں تو سمجھتا ہوں یہ بندے کے جو قلبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق ہے، یہ اس کی کمزوری کی طرف ایک اشارہ ہے۔ اور پھر آخرت کی جو شفاعت ہے، حضور نے فرمایا اذان کے بعد جو دعا ہے وہ میرے لیے تم دعا مانگو، میں تمہاری شفاعت کروں گا۔ یعنی شفاعت کا کنسیپٹ وہ بھی اس سے کلیئر ہو رہا ہے کہ تم میرے لیے یہ دعا مانگو تو میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا۔ خیر، یہ ہمارے موضوع سے متعلقہ بات نہیں تھی۔ اس حدیث پاک سے اتنا ثابت ہوتا ہے کہ جو مؤذن کلمات کہے وہی جواب میں تم بھی کہو، اس کا پہلا حصہ۔ اگلے حصے میں وہ باتیں اگرچہ موجود ہیں، پوری حدیث پڑھی ہے اس لیے ساتھ میں تھوڑی اس کی وضاحت دے دی۔ تو حدیث کے پہلے جز میں اس طبقے کی دلیل ہے کہ جو مؤذن پڑھے اسی طرح تم بھی پڑھو۔ تو پہلا طبقہ کہتا ہے کہ جناب جو مؤذن پڑھتا جائے جواب میں وہی پڑھتے جو، اگرچہ وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے کلمات ہی کیوں نہ ہوں وہی پڑھے جائیں۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ جناب اذان سنو تو وہی کلمات سارے کہو، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی علاوہ ان کی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھو۔ اب ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل حضرت عمر بن خطاب بھی ہیں، ابو رافع ان سے بھی روایت ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بھی روایت ہے کہ جو کچھ مؤذن کہتا ہے وہی کچھ تم بھی کہو۔ یعنی اذان میں جو کلمات مؤذن بول رہا ہے وہ کلمات ذکر تم بھی بولتے رہو اور کہو، چونکہ یہاں ذکر مراد ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں شہادت کی تخصیص ہے، اور وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کلمات شہادت پڑھے تو تم بھی اسی طرح کہو۔ دیگر روایات میں بھی کچھ الفاظ ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اذان سننے والے کی طرف سے جواب اذان ذکر کے طور پہ ہے۔ یعنی یہاں بتانا اور سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ ایسی احادیث موجود ہیں جس میں حضور نے فرمایا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی پڑھا جائے۔ مطلب سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ اذان ذکر بھی ہے اور بلاوا بھی ہے۔ اذان کا معنی اعلان، اذان دے کے بندہ دوسروں کو دعوت دیتا ہے کہ مسجد میں آ جاؤ ہم جماعت کروائیں۔ اذان کے الفاظ یہ دعوت بھی ہیں اور ذکر بھی ہیں، چونکہ مؤذن دوسروں کو بلاتا بھی ہے، اور جواب دینے والا بھی اگر وہی کلمات کہے تو پھر جو کلمات ذکر ہیں وہ تو وہ ذکر کر لے گا۔ جواب دینے والا بھی کہے حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف۔ بھی مؤذن کہہ رہا ہے لوگوں کو بلانے کے لیے، جواب دینے والا تو یہ کسی کو بلا ہی نہیں رہا۔ تو یہ عقلاً بات سمجھ آتی ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح مؤذن کی طرف سے یہ ندا ہوتی ہے، بلاوا ہوتا ہے، پیغام ہوتا ہے، وہ صدا دے رہا ہوتا ہے کہ نماز کے لیے آؤ، جبکہ جواب دینے والا صرف ذکر کر رہا ہوتا ہے، وہ کسی کو بلا نہیں رہا ہوتا۔ تو جب وہ بلا نہیں رہا ہوتا تو بلانے والے الفاظ کیوں کر ادا کرے گا؟ تو ان کے مقابلہ میں ان کی جگہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ چونکہ کلمات ذکر ہیں تو یہ کلمات ذکر سننے والا ادا کرے گا۔ تو یہ گویا کہ ثابت ہوا کہ اذان جب سنی جائے تو جواب میں وہی کلمات کہے جائیں، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں چونکہ مؤذن بلاتا ہے، جواب دینے والا بلاتا نہیں ہے، تو ان کی جگہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہے گا، تو یہ اس جواب دینے والے کی طرف سے پورا یہ ہو جائے گا، ذکر ہو جائے گا۔ ایک بات دوسری، یہاں
اصلاح کی ایک اور بات بڑی میں ضروری سمجھتا ہوں کہ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اذان میں سنتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو وہاں وہ انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگا لیں گے اور جواب میں درود پڑھ لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، یا قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ نہیں پڑھتے، اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ جملہ نہیں پڑھتے، درود پڑھتے ہیں۔ حالانکہ حدیث میں حکم ہے بھائی کہ یہ جملہ بھی آپ نے پڑھنا ہے۔ تو جو لوگ اس کوتاہی کا شکار ہیں کہ اذان سنتے ہیں اور شہادت رسالت کے جب لفظ سنتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ سنتے ہیں، صرف درود پڑھتے ہیں، صرف درود پہ اکتفا نہ کریں۔ حدیث کا حکم ہے سرکار کا کہ جو مؤذن کہتا ہے وہ کہو، تو جب مؤذن پڑھے اشہد ان محمد الرسول اللہ تم بھی پڑھو ساتھ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ جملہ اذان والا بھی پڑھیں، ساتھ میں درود بھی پڑھیں۔ انگوٹھے چومنا چاہتے ہیں تو یہ محبت کا انداز ہے، انگوٹھے چوم کے آنکھوں پہ لگائیں، چونکہ یہ چومنا کوئی شرک اور کوئی بدعت اور کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ یہ تو نالائکی کی وجہ سے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جن کو خود پتہ نہیں کہ شرک کی تعریف کیا اور بدعت ہوتی کیا ہے۔ البتہ الگ سے ہمارا انگوٹھے چومنا، حضور کا نام چومنا یہ جائز ہے یا نہیں ہے، یا اس کی کون سی کنڈیشنز ہیں، اس کے لیے ہمارا الگ سے ویڈیو لیکچر آپ کو مل جائے گا ہمارے یوٹیوب چینل مفتی علی عمران کے نام سے جو ہے، وہ سرچ کریں گے تو اس پہ آپ کو یہ الگ سے یہ مل جائے گا موضوع، اور اس طرح کے اور بھی بہت سارے موضوعات جو ہماری فہم کے مطابق جو باتیں ہیں وہ ہم نے پیش کر دی ہوئی ہیں اور کچھ کر دی جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اسی طرح اذان کے جواب میں ایک اختلاف تو یہ تھا جو حل ہوا کہ جواب کیسے دینا ہے۔ دوسرا اختلاف یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے انہی الفاظ کے ساتھ یا مستحب ہے، یہ ایک الگ سوال ہے۔ تو اذان کا جواب دینا انہی الفاظ کے ساتھ ایک طبقہ اسے واجب سمجھتا ہے، دوسرا مستحب سمجھتا ہے۔ جو واجب سمجھتا ہے ان کے دلیل وہی پہلے والی حدیث مبارکہ ہے کہ مؤذن سے جو کلمات سنو وہی تم بھی کہو، پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر میرے لیے دعائے وسیلہ مانگو۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جو سنو وہی کہو، تو وہی کلمات کہنا گویا کہ واجب ہے۔ دوسرے حضرات اسے مستحب سمجھتے ہیں، ان کی دلیل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، حضور نے اللہ اکبر کے جواب میں علی الفطرہ کہا، مؤذن نے پڑھا اللہ اکبر، تو حضور نے قرات فرمائی علی الفطرہ کے الفاظ کہے، اور کلمات شہادت کے جواب میں فرمایا جہنم سے بچ گیا، یعنی جس کا ترجمہ بنتا ہے جہنم سے بچ گیا۔ اب دیکھیں اذان کے جواب میں اگر وہی کلمات کہنے ہی ضروری ہوتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے خود اذان کے تکبیر والے الفاظ کے جواب میں کہا علی الفطرہ، یعنی فطرت پہ ہے، اسلام کے مطابق ہے۔ اور جب شہادت پڑھی گئی ہے اشہد ان محمد رسول اللہ یا اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کلمات جب پڑھے گئے ہیں شہادت والے، تو پھر فرمایا یہ جہنم سے آزاد ہو گیا۔ یعنی وہی والے کلمات نہیں پڑھے اذان مؤذن کے جواب میں، اور کلمات پڑھے ہیں۔ تو اس حدیث سے حضرت عبداللہ بن مسعود والی حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ جو کلمات مؤذن پڑھے وہی کلمات پڑھنا ضروری نہیں ہے، اگر وہ ضروری ہوتے تو حضور بھی پڑھتے۔ ہاں جواب دینا حدیث میں چونکہ ذکر آیا ہے اس لیے اذان کا جواب دینا مستحب عمل ہے، انہی الفاظ کے ساتھ جواب دینا یہ ضروری نہیں ہے۔ اس حدیث سے بھی آپ جو پہلے اذان کا جواب کن الفاظ سے دیا جائے، جو دوسرا موقف ہے کہ لا حول ولا قوت حی علی الصلاح حی علی الفلاح کے جواب میں کہتے ہیں، تو وہ بھی سپورٹ ہوتا ہے کہ دیکھیں جو کہتے ہیں وہی الفاظ ہوں، تو اس حدیث پاک میں الفاظ تو حضور نے اور فرمائے ہیں، تو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے مد مقابل بھی ان کی جگہ بھی پھر اور کلمہ کہا جا سکتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کو قوت ملتی اس حدیث سے کہ حضور نے اللہ اکبر کے برابر کہا علی الفطرہ، اور شہادتین کے
جواب میں حضور نے جہنم سے آزادی کا اعلان فرمایا۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اذان کے جواب میں وہی کلمات کہنا واجب نہیں ہے، اور کلمات کے ساتھ بھی جواب دیا جا سکتا ہے، جیسے یہ آخری حدیث ہے۔ اور پھر اذان کا جواب دینا مستحب ہے، واجب نہیں ہے، چونکہ اس پر کوئی الگ سے اس سطح کی وعید اور ایسی دلیل نہیں پائی جاتی جس سے اس کو واجب ثابت کیا جا سکے۔ وما علینا الا البلاغ۔